के सरबराह मुस्तफा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम फिर वहीं रहते और अपनी अपनी आसाइशों को इंजॉय करते हैं, उसके ऊपर और ज्यादा जो है वो मेहनत करते। हमने तुम्हारे हालात को देखते हुए हमने इन तमाम आसाइशों को, तमाम पोस्टों को लात मार दी है और हम तुम्हारे लिए निकल पड़े। और तुम्हें सलाम पेश करता हूं मैं अपनी जानिब से, मेरे रहनुमाओं की जानिब से, कि तुम हमें बाहों में लिया है, तुमने भी हमारी बात पर हमारी बात मान ली है। और जिस तरह से आज पूरे सिंध भर में और पूरे पाकिस्तान में बिलउमूम और बिलखुसूस पूरे सिंध भर में जिस तरह से पाक सरजमीन पार्टी के पैगाम को बच्चों ने, वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले 2000 इलेक्शन में पाक सरजमीन पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर लेकर आएगी। सिंधी भाइयों के साथ मिलकर, दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला पाक सरजमीन पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी, अपना चीफ मिनिस्टर लेकर आएगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस सूबे से ये बुनियादी जो हुकूक है, ये बुनियादी मसाइल है, ये आइंदा आने वाली तमाम नस्लों के लिए खत्म हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इन तमाम मसाइल को, लोगों के बुनियादी मसाइल इंशाअल्लाह ताला खत्म करेंगे और कोई और नहीं कर सकता ये काम, हमारे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। लोगों, इस बात को फैलाओ, दावत को फैलाओ, आम करो और तैयारी करो इंशाअल्लाह ताला। सिंध के लोगों के पास, रियल लोगों के पास, गरीबों के पास इंशाअल्लाह ताला वक्त आने वाला है जब वो अपनी तकदीरों के फैसले इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इसके बाद हमारा आगे का सफर है। हम 10 दिनों तक, अभी 8 दिन हमारे और हैं। हम अभी, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से निकलकर टंडोला यार जाएंगे, हम मीरपुर खास जाएंगे, हम उमरकोट जाएंगे, हम मिट्टी जाएंगे, हम सांगड़ जाएंगे, हम नवाबशाह जाएंगे, हम थरपारकर जाएंगे। इन तमाम अजला में हमारा विजिट है, हमारा जाना है, वहाँ पर रुकना है, वहाँ पर सियासत नहीं है, लोगों को पैगाम देना है, लोगों को मिलना है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें पहले से बुला रखा है, जो शामिल होना चाहते हैं और शामिल हो चुके हैं। आपको ये बताता चलूं, साफियों को बताता चलूं कि सिंध के 23 अजला में पाक सरजमीन पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट ताल्लुके मौजूद हैं और हजारों की तादाद में कारकुनान ऑलरेडी काम कर। ये उन्हीं के कामों का नतीजा है कि उन्होंने जो ये पैगाम फैलाया है आम लोगों तक, तो वो आज वो बरादरियां इस पाक सरजमीन पार्टी की लीडरशिप को वहां पर वेलकम करने के लिए तैयार है। तो आप तमाम हजरात का एक दफा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कमाल ही कमाल है। हैदराबाद से आपको खबर दे रहे, जहां पर मुस्तफा कमाल पहुंचे हैं। पीएसपी के रहनुमा मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध का सफ़र शुरू कर दिया है और सिंध के हर ज़िले में जाएंगे, पाक सरज़मीन का पैगाम देंगे। सियासत नहीं कर रहे लेकिन अपना पैगाम हर जगह पहुंचाएंगे। करके बताना चाहिए कि उनको कौन काम नहीं करने दे रहा। क्या पाक सिंध के लोगों का यही मुकद्दर है कि वो 5 सालों तक अपने वोट से मुंतखब किए हुए लोगों से यही सुनते रहे? सिर्फ ये ड्रामा कराची में चल रहा है। हैदराबाद में मेयर जब उसको बोलो कचरा उठाओ तो कहता है इख्तियार नहीं है। अबे इख्तियार नहीं है तो इस्तीफा दो यार, घर जाओ। तुम 5 साल, तुम्हें इसलिए तुम्हें मेयर बनाया, तुम 5 सालों तक तुम मुझे यही बताता रहेगा कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, इसीलिए मेयर बनाया तुम्हें। वजीर आला अगर कह रहे हैं कि उनको जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो अपनी पोस्ट वापस छोड़ें, उसके बाद घर जाए, लोगों को बताएं कि क्यों नहीं, कौन उनको काम नहीं करने दे रहा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जायज बात है। 4.5 साल गुजर गए 5 सालों में। 4.5 साल के बाद जब सिंध के लोग पानी मांगे, दवा मांगे, खुराक मांगे और आप कहें, और 70 लाख बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए था, और आप कहें कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, काम नहीं करने दिया जा रहा। मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज्यादा सिंध के लोगों के साथ और कोई हो नहीं सकती। देखो, हिकमत अमली, ये जो आपको सब कुछ नजर आ रहा है, ये हिकमत अमली ही है। ये आपको उसके बाद उस किले के जलसे के बाद, उसी दिन मैंने कराची का जलसा अनाउंस किया था। कराची के जलसे के बाद मैंने जो वो कराची के जलसे में 1 महीने के बाद मैंने डेट दी, ये उसका तसलसल है। उसमें मैंने डेट दी थी कि किस डेट को हम एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। उस एहतजाजी तहरीक की डेट पर हमने प्रेस क्लब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम एहतजाज पे, धरने पे बैठ गए। 18 दिनों तक दिन और रात हम सोए हैं सड़कों पर।
اسی پر جب اس ہم نے کلوز کیا, جب وہاں پر آ گئی, اس کے بعد ہم نے لوگوں کو آواز دی کہ ہم ریلی نکالیں گے. ہم شارع فیصل پہ سی ایم ہاؤس پہ ریلی لے کر جا رہے تھے. ہم آگے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کر کراچی, حیدرآباد, سندھ کے تمام اضلاع کے جو بنیادی ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ ریلی نکالی, جس میں اختیارات ان میئرز کے لیے بھی اختیارات تھے. 7 ایسے پوائنٹ تھے 16 میں سے. اس کے بعد ہم گئے, آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لاٹھی چارج ہوا, عورتوں کو, بچوں کو مارا گیا, گرفتاری ہوئی. میری رضا ہارون صاحب کی, ڈاکٹر صغیر کی, یہ حفیظ بھائی کی گرفتاری ہوئی, انیس بھائی کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوئی. یہ سب کچھ ہم نے. اس کے بعد ہم لوگ جا کر مصطفیٰ کمال اس وقت حیدرآباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں مذہب اور رتبے سے بالا ہو کر سیاست کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پورے سندھ کا دورہ کرنے کے لیے نکلے اور اپنا پیغام پورے سندھ میں پہنچائیں گے. سندھ کے ایک ایک ضلع میں جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں پاک سرزمین پارٹی کے کارکنان موجود ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے ضلعوں میں کام کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ بھائی سنڈے میں ہم کام نہیں کرتے, دن میں ہم کام نہیں کرتے, رات میں کوئی 24 گھنٹے یہ ہماری فل ٹائم, ہمارا یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے یہ کام, یہ فل ٹائم کا نمبر کام ہے. اگر یہ خاموشی نظر آ رہی ہے, یہ خاموشی کوئی بہت ہی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طوفان آنے سے پہلے کی یہ خاموشی ہے. اب ایسا طوفان آئے گا لوگوں کا, مظلوموں کا, وہ کسی حکمران ظالم. مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کام نہیں کر رہی تو وہ غلط ہے. ہم کام کر رہے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم خاموش ہیں تو یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوگی اور لوگوں کا طوفان آئے گا. لوگ اپنی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے سڑکوں پر ہوں گے. تو جوڑ توڑ والے لوگ نہیں ہیں. ہم تو لوگوں سے عام سندھ کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. ہر گوٹ میں, ہر گاؤں میں, ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کسی سے الیکشن سے پہلے کسی سے کوئی الحاق نہیں کرے گی. یہ ہمارا اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے. ہم بالکل کوئی الحاق نہیں کریں گے. ابھی تو یہی نہیں پتا الیکشن سے پہلے کتنی پارٹیاں بچ جاتی ہیں. ابھی دیکھو تو صحیح بھی الیکشن سے پہلے کتنی پارٹی بچتی ہے. ملاقات ہمیں کھانے پہ بلایا تھا, دوپہر پہ لنچ پہ بلایا تھا, گئے تھے. حج کی مبارکباد کا وہ سلسلہ تھا, ہم حج کر کے آئے تھے تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ انہوں نے عزت افزائی کی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہماری بات چیت تو سب لوگوں سے ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہدایت میں اور زیادہ کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظالم کے آگے ڈٹ جاؤ. اب پہلے جو تھوڑے سے اپنے الفاظ کو توڑ مروڑ کر اور تھوڑا سا سنبھل کر بولتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اور ہدایت دی کہ ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور کسی جو ہے وقت کے فرونے سے مت ڈرو. اس لیے میں کھلا ڈلا ہو گیا اور مجھے جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ میں اپنی پیک پہ پہنچ گیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ظالموں کے آگے جو ہے وہ اب کوئی مصلحت پسندی نہیں ہوگی. تو ان کو اگر وہ دوسری طرف سے ہیں تو ان کو پھر جو ہے وہ یہ والی پریشانی جو اگر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سندھ میں کوئی بغیر یہ سوچے کہ کس کا یہاں پر کس کی حکومت ہے, صرف سفر کر لے اور اپنی گاڑی جو جس اسپیڈ میں اس کی چل رہی ہے اور لیفٹ رائٹ پہ رک کر کہیں پر پانی مانگ لے, کہیں پر کھانا مانگ لے, کہیں پر رک کر دیکھ لے بجلی, تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سندھ کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے. تو اگر اس کارکردگی پہ عوام کی پذیرائی کسی کی ہو سکتی ہے تو میں خیال ہے یہ بہت ہی ایک فار فیچ بات ہے, دور کی کوڑی لانے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی خدمت کے حوالے سے تمام جو حکمران جماعتیں ہیں وہ اپنا مینڈیٹ کھو بیٹھی ہیں, وہ اپنی رسپیکٹ کھو بیٹھی ہیں. حکمرانوں کا کام جو ہے وہ جل سے کرنا نہیں ہوتا ہے. حکمرانوں کا کام جو ہے وہ لوگوں کے لیے مراد فراہم کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو سرو کرنا ہوتا ہے, ان کے ڈور سٹیپ پہ سرو کرنا ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ہے نہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے کہنے پر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے, سارے اختیارات پروونشل گورنمنٹ نے لے لیے. اس طرح تو آپ کوئی ایک یونین کاؤنسل نہیں چلا سکتے. صوبہ اور ملک تو بہت دور کی بات ہے. پاک سرزمین پارٹی سندھ کے ڈور سٹیپ میں ہر گاؤں, ہر گوٹ, ہر ڈسٹرکٹ, ہر
قصبے, ہر گلی میں اختیارات اور وسائل کو نیچے جا کر دے گی. مصطفیٰ کمال یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مجھے وزیر اعظم بناؤ گے تو پاکستان ٹھیک ہوگا. نہیں, مصطفیٰ کمال مجھے وزیر اعلیٰ بناؤ گے تو پاکستان کے اختیارات ٹھیک ہوں گے, کیا حالات ٹھیک ہوں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کا وزیر اعلیٰ آئے گا تو وہ اگلے دن سارے اختیارات اور وسائل ڈسٹریبیوٹ کرے گا, پاک کراچی سندھ کے تمام یونین کاؤنسلز پہ, تعلقوں پہ, ڈسٹرکٹ پہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا, اور اس کی پھر مانیٹرنگ کرے گا اور اس سے کام کرائے گا, لوگوں کو با اختیار کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ بھئی ہم ہیں تو بس کام ہوگا, ہم نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو با اختیار وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. 8 سے 10 مہینے رہ گئے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال حیدرآباد پہنچے ہیں, سندھ کا دورہ کر رہی ہے ان کی پارٹی کی جانب سے تمام قیادت, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ایک ضلع میں جائیں گے, پارٹی کا پیغام پہنچائیں گے. انہوں نے یہاں پر اپنے اس گفتگو میں کہا کہ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں اور سندھ میں مذہب اور رتبے سے بالاتر ہو کے سیاست کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سندھ کی حکومت اپنی کارکردگی پر دوبارہ انتخابات کے بعد آ سکتی ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ سندھ میں کیسے حالات ہیں تو وہ سفر کرے کراچی کا اور دیکھے, لوگوں سے ملے کہ یہاں پر صورتحال کیا ہے.